کپاس کے کاشتکار بھائیوں، آج کے اس پروگرام میں آپ سے کپاس کی بہتر پیداوار لینے کے لیے چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ ہمیشہ فصل جب 40 دن کی ہو جاتی ہے تو اس پہ پھل اور گڈی آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس دوران جس طرح ہم کیڑے اور بیماریوں کے حملے کے لیے باخبر رہتے ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کپاس کی غذائی عناصر کی ضرورت کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ یہ وہ نازک مرحلے ہوتے ہیں جن کے اوپر اگر ہم کپاس کی غذائیت کا خیال رکھتے ہیں تو پیداوار اچھی آتی ہے۔ غذائیت میں دو قسم کی کھادیں استعمال ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم مائکرو نیوٹرینٹ کہتے ہیں، جس میں نائٹروجن ہے، پوٹاشیم ہے اور فاسفورس ہے، اور دوسرے نمبر پہ مائکرو نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جن کی کم مقدار میں فصل کو ضرورت ہوتی ہے، جس میں زنک شمار ہوتا ہے اور اسی طریقے سے بوران جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، اور باقی میگنیشیم وغیرہ بھی اسی طرح مائکرو نیوٹرینٹس ہیں۔ تو ان تمام کے ان دنوں میں کپاس کی ضرورت کو پورے رکھنے کے لیے ہمیں میکرو جن کی بڑی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے اور جن کی تھوڑی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے، ان دونوں کو اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے ہم نے یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ تمام غذائی عناصر کو ایک متوازن نسبت میں ہم نے کپاس کو دینا ہے، تاکہ کپاس کی غذائی ضرورت پوری ہو اور ہمیں بھرپور پیداوار مل سکے۔ ہماری عام پریکٹس میں ہوتا یہ ہے کہ ہم یا تو یوریا بہت زیادہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں پوٹاشیم کا استعمال بہت کم کرتے ہیں، اور دوسرے سینیریو میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نائٹروجن، فاسفورس اور پوٹاشیم پورا ڈال رہے ہیں تو مائکرو نیوٹرینٹس نہیں کر رہے ہوتے، تو مائکرو نیوٹرینٹس بہت تھوڑی مقدار میں ہم نے فصل کے اوپر سپرے کرنے ہیں، یا کسی اچھی کمپنی کے پروڈکٹ لے کے ہم اس کو زمین میں اور پانی میں ملا بھی سکتے ہیں۔ اور جبکہ جو کھادیں ہیں جس میں یوریا ہے، ڈی اے پی ہے، نائٹروفاس ہے اور پوٹاشیم کے مختلف ذرائع ہیں، تو ان کو جو ہے ہم بذریعہ آبپاشی یا زمین میں گوڈی کے ذریعے جو ہے وہ ملا سکتے ہیں۔ تو میں پھر اپنے ذمہ دار بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ غذائی عناصر میں صغیرہ اور کبیرہ عناصر کی ضرورت کو پوری کریں۔ اس دوران جو ہے نا آپ کی فصل کی بڑھوتری اچھی ہو رہی ہے اور پھل پھول بڑی تیزی سے لگ رہا ہے، تو اس کو انشاءاللہ اللہ پاک برکت ڈالیں گے اس میں، اور بھرپور پیداوار لینے میں ہم مددگار ثابت ہوں گے۔